Hi, start. Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will going to start our chapter number 2, Belief in Divine Books. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ابھی میں نے ایمان مفصل آپ کے سامنے پڑھا، جس میں بیان کیا گیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی یا بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. یہ ہمارا ایمان ہے. اس میں آپ نے سنا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، جسے کہتے ہیں ایمان بالکتب، بلیف ان ڈیوائن بکس. بلیف ان ڈیوائن بکس. فرسٹ آف آل we see the meaning of belief in divine books. Right from the advent of human race, Allah has sent His messengers from time to time to provide guidance to mankind. He revealed His guidance to His messengers. Believing in the books containing these divine revelations is termed Iman bil Kutub. Believing in divine books. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اس کی نسل چلائی، تبھی سے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم انسانوں کی گائیڈنس کے لیے اپنے میسنجرز، اپنے نبی بھیجے اور نبیوں کے ساتھ گائیڈنس کے لیے اپنی کتابیں بھیجی. تو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی، جو ڈیوائن ریولیشنز اللہ نے دیے اپنے نبیوں کے ساتھ، یا نبی جو کتابیں لے کر آئے، ان کتابوں پر بلیو کرنا، ان کو ماننا، یہ ایمان بالکتب کہلاتا ہے. یعنی نبیوں پر ایمان لانا اصل میں ان کتابوں پر ایمان لانا بھی ہے جو وہ لے کر آئے تھے، کیونکہ جو بھی کتابیں اللہ نے بھیجی وہ اپنے نبیوں کے ذریعے ہی بھیجی، انہی پر نازل کی، انہی کے ذریعے اللہ کی کتابیں ہم تک پہنچی. قرآن پاک میں کچھ کتابوں کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے. جو مشہور کتابیں ہم آپ جانتے ہیں، جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی، ان میں سے کچھ بہت مشہور ہیں، جیسے فرسٹ صحف ابراہیم. صحف ابراہیم it is a collection of small books revealed to Prophet Ibrahim alayhi salam. صحف ابراہیم یہ
چھوٹی چھوٹی کتابوں کا ایک کلیکشن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ اسی طرح دا تورا، جنہیں ہم توریت کہتے ہیں، ریویل ٹو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، جو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایسے ہی زبور which was revealed to prophet داؤد علیہ السلام، قرآن پاک میں زبور کا ذکر ملتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل یا بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن جو اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی، جن کا ذکر خود قرآن پاک میں اللہ نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی ہوں، لیکن ان کا کوئی ذکر یا کوئی آتھینٹسٹی نہیں پائی جاتی۔ اب یہ کتابیں اللہ نے کیوں نازل کی، ان کا مقصد کیا تھا؟ ایم آف ریولیشنز آف بکس، یعنی ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا گیا the aim of revelation of the books was to help people correctly recognize Allah. It was also meant to let people get to know the commandments and teaching of Allah so as to lead their lives accordingly. کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اس لیے نازل کی تاکہ لوگ اللہ کو صحیح صحیح پہچان سکیں، اللہ کے بارے میں وہ جان سکیں، اللہ کو ریکگنائز کر سکیں۔ یہ چیز اللہ کی پہچان کرانے میں ہیلپ فل ہو۔ ایسے ہی ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمینڈمنٹس اور اپنی ٹیچنگس لوگوں تک پہنچائی تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور سیدھے راستے پر چل سکیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ہر دور میں جب نبی کتابیں لے کر آتے تو نبی جب تک ان میں موجود رہتے، وہ قوم ان کے بتائے ہوئے راستے پر یا اللہ کی کتاب میں دی گئی کمینڈمنٹس اور ٹیچنگز پر چلتی رہی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس میں بہت سارے چینجز کر ڈالے، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ملا دی۔ اس لیے آج کی ڈیٹ میں سوائے قرآن پاک کے کوئی بھی کتاب اپنی اوریجنل حالت میں باقی نہیں ہے۔ The Torah, the Zabur and the Injil are in existence, but not in their original form. People in olden times have made adulterations and carried out many changes as per their whims and fantasies and to suit their desires. Hence, these three books in their present forms are no longer original and reliable. Now, to believe in these books only means believing that they were revealed by Allah for the same purpose for which the Quran has been revealed. یعنی یہ کتابیں تو آج بھی پائی جاتی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، بائبل ہو، لیکن یہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہے۔
لوگوں نے ان میں بہت سارے ایڈلٹریشن کر دیے، بہت ساری ملاوٹ کر دی، اس میں چینجز کر دیے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق، اور پائی تو آج بھی یہ کتابیں جاتی ہیں، لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے اور ریلیبل نہیں۔ تو ہم ان کتابوں کے بارے میں یہ تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کی تھی، یہ تو ہم ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی، لیکن وہ اپنے اوریجنل حالت میں چونکہ باقی نہیں رہی، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں کس کتاب پر عمل کرنا ہے، کس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، اور وہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔